نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، لوگ اور پتھر ہیں، اور اس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو اللہ رب العالمین کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، بلکہ ان کو جو حکم دے دیا جاتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ محترم حاضرین، ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی ہوئی نعمت، انعام، تحفہ اولاد ہے، اور اگر ہمیں یہ اولاد نعمت، تحفہ، انعام نہیں لگتی ہے تو ہم ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جو بے اولاد ہیں، یا ان لوگوں سے معلوم کر سکتے ہیں کہ جن کو اولاد ملی تھی لیکن ان سے جدا ہو گئی، ان سے چھین لی گئی۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے، نہایت ہی قیمتی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام قرآن مجید میں اسے زینت اور دنیا کی رونق تک قرار دیا ہے، لیکن یہ زینت، یہ انعام، یہ رونق، یہ تحفہ کب ہمارے لیے انعام رہے گا؟ جب ہم اس کی قدر کریں گے۔ اگر ہم اس کی بے قدری کریں گے تو یہ پھر انعام نہیں رہے گا۔ تو آج ہر مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے، اور سمجھ لینا چاہیے کہ اولاد کے والدین پر کیا حقوق۔ یہاں زیادہ تر صاحب اولاد لوگ ہی ہیں، والدین ہی ہیں، تو والدین کو یہ چیز معلوم ہونا چاہیے کہ اولاد کے والدین پہ کیا حقوق۔ سب سے پہلا حق ہے کہ وہ انہیں دینی تعلیم دے، بنیادی دینی تعلیم دے۔ اسلام عصری تعلیم کا مخالف نہیں ہے کہ دینی تعلیم دی جائے، عصری تعلیم کی مخالفت کی جائے، نہیں، لیکن امپورٹنٹ خاص چیز والدین پہ جو ذمہ داری ہے وہ کون سی ہے؟ کہ دین کی بنیادی تعلیمات دی جائے۔ اس بات کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے، اور والدین کو نصیحت کی ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن، حدیث اور نیک لوگوں کے واقعات سنائیں۔ اب ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو رات میں سونے سے پہلے اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھاتے پڑھاتے ہوں؟ یہ نصیحت کی امام غزالی نے، کیا کہا؟ قرآن، حدیث، نیک لوگوں کے واقعات اپنی اولاد کو سکھائیں، انہیں دین کی بنیادی تعلیم دیں۔ اولاد تمہارے پاس امانت ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعدہم راعون۔ مومنین کی کیا صفت بتائی گئی؟ کل کے آیت میں جو ذکر ہوا تھا کہ وہ امانتوں میں اور وعدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اولاد کیا ہوئی؟ امانت۔ تو اس امانت کا خیال رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسے دین کی بنیادی تعلیمات دی جائے، عقائد یہ سب سکھائے جائیں۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ والدین۔ بچہ کیا ہوتا ہے؟ پورا کاغذ ہوتا ہے، اور آسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی بچے کو اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا، تو اسے اسلام میں ڈھالنا بہت آسان ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج ہم مسلمان کلمہ توحید اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ لوگ اس بچے کو جو اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اسے یہودی بنا دے رہے ہیں، اسے عیسائی بنا دے رہے ہیں، یوں کہیں اسے مقلد بنا دے رہے ہیں، اسے اسلام کی فطرت سے پھیر دے رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے اسلام کی فطرت پر لائیں، یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے، اور یہ آسان۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کے دین، دنیا، آخرت سب بن جائے گی۔ اور اگر ہم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو پھر اس کے لیے آگے زندگی میں جو تباہیاں، ہلاکتیں، بربادیاں ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اولاد کی تربیت کے چند نسخے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھیے کیا پیاری نصیحت اللہ کے نبی نے کی
کیا بچے میں تجھے کچھ نصیحت کرتا ہوں, تجھے کچھ بتاتا ہوں, اگر تو ان باتوں کو یاد رکھے گا تو اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پائے گا. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, بچے تو جانے دو, بڑا آدمی بڑا ایمان والا یہ سمجھ نہیں رہا اللہ میرے پاس ہے, میرے سامنے ہے, میں دیکھ سکتا ہوں, مجھے دیکھ رہا ہے. کیا فرما رہا اللہ کے نبی, اگر وہ چند نصیحتیں تو یاد رکھے تو تو اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پائے گا. اور کیا کتنی آسان نصیحت, جب بھی کوئی چیز مانگ اللہ سے مانگ, جب بھی کسی کو مدد کے لیے پکار, مدد چاہیے تو اللہ سے مدد مانگ. یہ دو چیزیں بچوں کے ذہن میں بچپنے سے ہونا چاہیے. اگر دنیا مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچائے گی جتنا اللہ رب العالمین نے تیرے مقدر میں لکھ دیا. یہ تین نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن کو کی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں. آج ہمارا بچہ صبح فجر نیند میں سے اٹھتا ہے, اگر اس کو ناشتہ نہیں ملے تو گھر میں کوحرام مچ جائے, اگر اسے کھانا نہیں ملے تو گھر میں کوحرام مچ جائے, ماں باپ کا دل کٹ جائے گا. لیکن اسے دینی تعلیم نہیں مل رہی ہے. یہ جسم کی غذا کیا ہے؟ خوراک. لیکن اس روح کی غذا کیا ہے؟ یہ دینی تعلیم. تو ہم جسم کی خوراک کی کوشش کر رہے ہیں, فکر کر رہے ہیں, دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. یہاں سب معاش کمانے والے ہیں, سب جانتے ہیں اپنی اولاد کو پالنے کے لیے وہ کس قدر محنت کر رہے ہیں, کس قدر خون پسینہ بہا رہے ہیں, راتوں کو جاگ جاگ کر کام کر رہے ہیں. وہ روح کی غذا کے لیے کیا کر رہے ہیں, اس کے لیے ان کے دل میں کتنی تڑپ ہے, اس کے لیے انہوں نے کتنی کوشش کی ہے. اسکول کے باہر جائیں, جب اسکول لگتی ہے میلہ لگتا ہے, والدین جاتے ہیں بچوں کو چھوڑنے, جب چھٹی ہوتی ہے میلہ لگتا ہے, فکر میں کھڑے رہتے ہیں. کبھی مسجد کے باہر ایسا لگا ہے کیا آج میرا بچہ مسجد میں مدرسے پڑھنے گیا ہے, آج میرا بچہ نماز پڑھنے گیا ہے, ایسی ماں آئی ہے, ایسا باپ آیا ہے, بہن آئی ہے؟ نہیں. یہاں عورت آ جائے گی فتنہ پھیل جائے گا, کوئی اسکول چھوڑنے اسکول لینے جائے گی تو فتنہ نہیں پھیلے گا. تو محترم حاضرین, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جو ہماری اولین ذمہ داری تھی ہم اس کو ادا کر رہے ہیں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا رہے تھے, ایک بچہ ان کے ساتھ کھانا, اسے نصیحت کی. سب کو حدیث معلوم, بیٹا اپنے سامنے سے کھاؤ. یعنی کیا پتا چلا کہ بچے کو ادب سکھایا جائے, بچے کو اخلاق سکھائے جائے. آج ہمارے اس میں معاشرے میں سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے محترم حاضر, ادب کی کمی. ہمارے وہاں علم کے ہم پہاڑ بن گئے ہیں اور ادب نمک کے برابر بھی نہیں. میں پھر وہ واقعہ سناتا ہوں کہ ایک امام نے 20 سال علم حاصل کیا, 18 سال ادب حاصل کیا اور 2 سال علم حاصل کیا, تو ان کے علم نے ان کو فائدہ دے دیا. اور ہم کیا کوشش کر رہے ہیں؟ ہم خوب علم والے بن جائیں. اگر ہمارے پاس علم کم بھی ہوگا اور ادب زیادہ ہوگا نا, وہ علم فائدہ دے دے. سچ بات بتائے, دل کا ہاتھ رکھ کے, یہاں کتنے ایسے والدین ماں باپ ہیں جب وہ بچے کو مسجد کی طرف لاتے ہیں, چاہے نماز پڑھانے, چاہے مدرسہ پڑھانے, چاہے کسی بھی دینی پروگرام میں, تو انہیں راستے میں نصیحت کرتے لاتے ہوں گے, بیٹا دیکھو مسجد ہے, مسجد کا خیال رکھنا, دیکھو مسجد ہے, مسجد کا ادب کرنا, دیکھو مسجد میں شرارت مت کرنا. بچہ ہے شرارت کرے گا, وہ اس کی فطرت ہے شرارت کرنا, آپ اس کو اس کی فطرت سے نہیں روک سکتے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ والدین. یہ کہاں تربیت ہونا چاہیے؟ گھر میں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں محترم حاضرین؟ یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے. ہم کم سے کم اتنی نصیحت امام غزالی فرماتے ہیں کہ بچے کا ذہن ایسا ہوتا ہے, اگر تم اسے اچھی بات سکھاؤ گے وہ یقیناً اس پہ عمل کرے گا, اور اسے بری بات سکھاؤ گے وہ یقیناً اس پہ عمل کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے گھر میں تھے. انہوں نے کہا, بیٹا آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا, تو اسے کیا دینا چاہتی تھی؟ کہ میں اسے کھجور دینا چاہتی. کہ اگر تو اسے کھجور نہیں دیتی, تیرے حصے میں, تیرے نصیب میں, تیرے حساب میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. 2 چیزیں معلوم ہوئی کہ مزاج میں بھی جھوٹ نہ بولا جائے بچے کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ اگر بولے تو بچہ سیکھ جائے. لرننگ اسٹیج میں اس کا دماغ پورا کاغذ ہے. اگر آپ نے مزاج میں اس کو یوں چیز نکال کے دی اور نہیں دیے تو وہ سمجھے گا ایسا کر سکتے ہیں. جیسے میں اپنے گھر میں مستی کرتا ہوں, مجھے کوئی روک ٹوک نہیں سکتا, یہ بھی تو گھر ہی ہے, وہ میرا گھر ہے, یہ اللہ کا گھر ہے.
اگر وہاں ہم اس کو ادب سکھائیں گے تو یہاں پر لازمی اس کا نتیجہ دکھائی دے گا. پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ پتا چلا کہ بچوں کو کسی بھی چیز کی آس نہیں ڈالنا چاہیے, آس میں نہیں رکھنا چاہیے. جو بات ہے سچ کہی جائے. ایک رائٹر نے لکھا ہے کہ ایک چور کے تعلق سے فیصلہ ہوا, اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. ہم نے یہ آیت, یہ قرآن میں واقعہ سنا ہوگا کہ روز محشر میں جب جہنم میں جہنمی ہوں گے تو کیا کہیں گے, اے اللہ ان لوگوں کو ڈبل عذاب دے, دوہرا عذاب دے, ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. وہ ان کے کون تھے؟ وہ ان کے عالم تھے, وہ ان کے رہبر تھے, وہ ان کے علماء تھے, ہے نا. یہ واقعہ سنا ہے نا. لیکن اسے دنیا میں دیکھا گیا ہے. پڑوسی ملک میں کورٹ نے, جج نے فیصلہ لکھا اس چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. چور نے کیا جملہ ادا کیا, میرے ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری والدہ کی زبان کاٹی جائے. اتنی خطرناک بات ہے محترم حاضرین. کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا کہ جب بچپن میں چھوٹا تھا, ایک مرغی کا انڈا میں چرانے گیا, اور وہ مرغی کا انڈا میں چرا کر لایا. جب میں وہ انڈا گھر پر لایا تو میری والدہ نے تعریف کی, ارے میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا, ایسی ایسی چیزیں خود ہی مارکیٹ سے لے آتا ہے. کہ اگر میری ماں اس دن مجھے ڈانٹ دی ہوتی, میری ماں اس دن مجھے پکڑ لی ہوتی, مجھے نصیحت کی ہوتی, مجھے ماری ہوتی, آج میں چور نہیں بنتا, میرے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے. تو صرف آخرت میں واقعات دیکھنے کو نہیں ملیں گے, ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی دیکھنے کو ملیں گے. اس لیے ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ آج سے ہی وہ اپنی اولاد کی تربیت کی کوشش کرے. عقیدہ, ایمان, چھوٹی چھوٹی باتیں انہیں روز سکھائیں. سونے سے پہلے پرانے لوگ کہانیاں سنا کے بڑی بوڑھیاں کہانیاں سناتی تھی نا. ہم نے کبھی بولا ہے بیٹا سورۃ الملک پڑھ کے سو؟ کیا فائدہ ہے؟ جو سورۃ الملک روز پڑھے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. ہم بھی پڑھے, ہمارے بچے کو بھی پڑھائیں. تو سونے سے پہلے اس چیز کی کوشش کرے, اٹھنے کے بعد بھی اس چیز کی کوشش کرے. دن بھر آپ کام دھندے محنت میں رہتے ہیں, مشقت میں رہتے ہیں, جیسے ہی فرصت ملے اپنی اولاد کی تربیت کی کوشش کریں. ہم پوری دنیا کی فکر کر رہے ہیں, اپنی اولاد کو بھول جائیں. جبکہ اللہ رب العالمین سوال کس کے تعلق سے کرے گا؟ ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے. ہم پہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری اولاد کی, ہمارے اہل و عیال کی, کہ دوسروں کی؟ تو حق ہمارا ادھر ہے, اور اس حق کو چھوڑ کر ہم کوشش کدھر کر رہے ہیں؟ آج حالات ہمارے سر پر ہیں, 2 سال سے ہم دیکھ چکے ہیں. پھر کچھ ایسا معاملات ہو جائے گا تو کیا کریں گے؟ اسی لیے ابھی سے ہوش کے ناخن لیں محترم حاضرین, اور آج سے ہی عہد کریں کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے, انہیں ادب سکھائیں گے, ان کا خیال رکھیں گے, ان کو توحید دین کی اچھی اچھی باتیں سکھائیں گے, ان کی دین اور دنیا دونوں تعلیمات کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی اور اس امانت کو سنبھالنے کی نیک توفیق عطا فرمائے, اور اس کی ناقدری کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.